السلام علیکم جی دوستو، میں ڈاکٹر عثمان حسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ہومیوپیتھی میڈیسن کے ساتھ، جس کا نام ہے کلکیریا کار۔ جو کلکیریا کار میڈیسن ہے، اس کا جو مریض ہوگا وہ بہت صحت مند، موٹا تازہ، لیکن اس کے جو اعضاء ہیں وہ بالکل ڈھیلے ڈالے ہوں گے۔ یعنی کہ جیسے ہی وہ چلے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے جو مسل ہیں وہ علیحدہ علیحدہ حرکت کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ آپ کو واضح محسوس ہوگی کہ اس کا جو جسم ہے بہت ڈھیلا ڈالا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس طرح محسوس ہوگا کہ جس طرح کسی نے ہوا بھر دی ہے اس میں، یعنی کہ اس کا جسم پھولا ہوا ہوگا۔ بظاہراً تو وہ بہت زیادہ صحت مند ایکٹیو نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہوگی۔ اس کا جو مریض ہوگا کلکیریا کار کا، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بہت کمزور ہوں گی۔ ہلکا سا چلے گا تو تھک جائے گا، اگر چڑھائی چڑھنی پڑ جائے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، روشنی کو برداشت نہیں کر پائے گا، روشنی سے اس کو بے چینی ہوگی۔ اس کے علاوہ یا صرف سر میں پسینہ آئے گا، یا گردن میں پسینہ آئے گا، یا پھر صرف جو چسٹ ہے، چھاتی ہے، اس کے اوپر اس کو پسینہ آئے گا۔ یہاں تک اس کے جو مریض بچے ہوتے ہیں وہ اگر سو رہے ہوں تو ان کا جو تکیہ ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سر میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو بچہ مریض ہوگا اس کے دانت دیر سے نکلیں گے، چلنا پھرنا وہ دیر سے سٹارٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ کمزور رہ جائے گا۔ جو کھوپڑی ہے، کھوپڑی کے جو ہڈیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں وہ بہت دیر سے جڑتی ہیں۔ اس کے مریض کو دانتوں میں درد ہوگا۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو مریض ہوگا وہ انڈا کھانے کی خواہش کرے گا، مٹی کھائے گا، گارا کھائے گا، جو کچی پنسل ہوتی ہے، لیڈ پنسل جس کو بولتے ہیں، اس کے سکے کھائے گا، چاک کھائے گا۔ اس کے جو ان کو اگر آپ اس کا استعمال کروائیں کلکیریا کار کا تو اس عادت کو وہ چھوڑ دے گا، یعنی کہ یہ مختلف چیزیں کھانا بند کر دے گا۔ یہ کیوں کھاتا ہے؟ اس وجہ سے کھاتا ہے کیونکہ ان میں کیلشیم ہوتا ہے اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ایک نظام ہے، جس چیز کی کمی ہو اسی کی طرف جو رجحان ہے، جو ملان ہے، وہ آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ اس میں جو ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہو جائیں گی، یا پھر ایسا ہوگا کہ ایک ہڈی ہے، اس ہڈی کے اوپر مزید ہڈی جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات اس میں بہت زیادہ ٹیومر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پیروٹیڈ گلینڈ ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف مسائل بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلینڈ کی سویلنگ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں اوور گروتھ ہوئی ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ٹی بی اور کینسر جیسی جو بیماریاں ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اوور گروتھ کو روکتی ہے۔ یہ جو کیلشیم ہے یہ حرکت میں استعمال ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی حرکت ہو تو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے سے بہت ہچکچائے گا، یعنی کہ اس کو دل کرے گا کہ ایک جگہ وہ لیٹا رہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو کام چور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مریض ہے وہ کام چور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جیسا کہ نارملی پسینہ آئے تو جسم کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو اس میں سکون آ جاتا ہے، لیکن اس میں جیسے ہی پسینہ نکلے گا تو مریض بہت زیادہ بے چین ہوگا۔ پسینہ نکلنے کے بعد مریض کو بہت زیادہ بے چینی ہوگی، یہاں تک کہ سٹول پاس کرے گا، اگر اس کو قبض ہوگی تو اس کو سکون ملے گا، یعنی اگر وہ سٹول پاس کرے گا تو اس کو بے چینی ہوگی۔ صبح کو، شام کو اور رات کو، اور اگر 14ویں کا چاند ہو، یعنی کہ جب چاند کی 14 تاریخ ہو تو اس میں بھی اس کو جو اس کی تکالیف ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں جتنے بھی ڈسچارج ہوں گے، جیسا کہ پسینہ، لعاب، پیشاب، پخانہ، اس میں جو ڈسچارج ہوں گے وہ بدبودار اور اس طرح کی سمیل آئے گی جس طرح کھٹاس سے آتی ہے۔ اس کا جو مریض ہوگا اگر آپ اس کے پاس بھی جائیں تو اس مریض سے بھی اسی طرح کی سمیل آئے گی جس طرح کے کھٹاس ہوتی ہے۔ وہ سٹول پاس کرے گا اس میں سے اس طرح کی سمیل آئے گی، اگر پیشاب کرے گا اس میں سے اسی طرح کی سمیل آئے گی، یہاں تک کہ پسینہ آئے گا تو اس میں بھی اسی طرح کی سمیل ہوگی۔ تھوکے گا تو تھوکنے سے بعد کا بلڈ نکلے گا۔ اس میں ایک اور عجیب بات ہے، وہ یہ کہ رات کو خشک کھانسی ہوگی،
लेकिन सुबह को बलगमी खांसी होगी और बहुत ज़्यादा बलगम निकलेगा। इसमें हाथ और पाँव ठंडे होंगे और पाँव ऐसे होंगे कि जिस तरह किसी ने गीली जराबें डाल दी हों। इसमें जो धोबी हजरात हैं जो हर वक्त पानी में रहते हैं, पानी में रहने की वजह से अगर उनको कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कानों में शदीद दर्द होगी, बाद का नाक में पाइलोप्स बन जाएंगे, यानी कि एक ट्यूमर होता है वो बन जाता है जिसके वजह से नाक से खून आना शुरू हो जाता है और बाद का नाक से नक्सीर का भी अखराज होता है। इसके अलावा जो बच्चियाँ जल्दी जवान हो जाती हैं या बाद अभी बालग नहीं होती लेकिन उनको हैज़ वगैरह आना शुरू हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वक्त से पहले अगर साइकिल स्टार्ट हो जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाद औरतें हैं उनको वल्वा के गिर्द जो है बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पसीना जैसा कि पहले बता दिया कि सिर्फ सर में आएगा या गर्दन में आएगा या चेस्ट में आएगा, उसमें आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो अम्बिलिकल हर्निया है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बाजू सुन्न हो जाए और उसमें रींगने जैसी कंडीशन महसूस हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर दर्द हो और उसके साथ पाँव और हाथ ठंडे हों तो उसमें इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ अलामात के साथ आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हाथ और पाँव जो है वो सर्द होने चाहिए। इसके अलावा जो स्मेल है वो खटास की सी हो, बदबूदार हो। अगर गुर्दे में तकलीफ़ हो, दर्द हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर पीते में पथरी है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करने से वो पथरी ख़त्म हो जाती है। इसका जो मरीज़ होगा उसमें अगर देखा जाए तो जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी मकदार बहुत कम होगी और जो वाइट ब्लड सेल हैं उनकी मकदार बहुत ज़्यादा होगी। आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।